بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتطبيق مكارم الاخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة وعدد نجوم السماء وعدد صفوف الملائكة وعدد صخر الجبال والأحجار وعدد الرمل والحصى وعدد أهل الجنة وأهل النار وعدد الأبرار والفجار وعدد الرجال والنساء وعدد ما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وكذلك الصلاة والسلام على أصحابي وعلى أزواجي وعلى أربعة بناتي وعلى أتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله عز وجل أبدا أو كما قال عليه السلام. وصدق رسولك النبي الصادق الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا وشفيعنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم نے ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر کافی مدت کے بعد ہمیں اور آپ کو ایک عظیم نسبت سے جمع فرما دیا. کائنات میں صرف خالی واحد عظیم رشتہ وہ نسبت کا ہی ہوا کرتا ہے. اللہ نے دنیا میں جس کو بلند کیا ہے نسبت سے کیا ہے، نسب سے نہیں کیا ہے. دن قیامت میں بھی سب نسب ٹوٹ جائیں گے، اگر رہے گی تو نسبت رہے گی.
قبر میں بھی سارے نسب سارے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، صرف خالی نسبت رہ جاتی ہے، بغیر کچھ نہیں ہوتا، باپ بھی نہیں ہوتا، بیٹا بھی نہیں ہوتا، بیوی بھی نہیں ہوتی، تمام پیارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، صرف نسبت رہتی ہے انسان کے ساتھ۔ اب یہ نسبت یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جس پہ کر دے، اور یہ چناؤ ہوتا ہے اللہ کا جس کو چن لے۔ قومیت پہ اللہ نے نہیں رکھا، دولت پہ نہیں رکھا، شکل پہ نہیں رکھا، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، جس کو چن لے اور جس کو دعو کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یا اللہ صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم کسی کو راستہ بتاتے ہیں نا، گلی کے سرے پہ کھڑا کر کے جی اس سے چلو گے تو اس طرح مڑو گے، پھر ایسے جاؤ گے، جس کا تم پوچھتے ہو فلان جگہ پہ اس کا گھر ہے، اور ایک آدمی کو ہم پکڑ کے اس کے دروازے پر پہنچا دیتے ہیں جس کا وہ پوچھتا ہے۔ تو الہ العالمین بھی اندر کی کوٹھی کو دیکھتے کہ طلب کتنی ہے، کبھی سیدھا منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور کبھی صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیتا ہے کہ راستہ یہی ہے، محنت کر انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ لیکن ختم نبوت یہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس پہ اللہ خصوصی انعام کر دے، کیونکہ یہ نبی کی ذات، نبی کی عزت، نبی کی شان کا مسئلہ ہے، تو الہ العالمین اسی سے کام لیتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہمارا بھی ختم نبوت کے کام میں کچھ نہ کچھ لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ پہلے ہماری یونٹ کا کام اپنے شہر تک تھا، اپنی یونٹ تک تھا، پھر علاقے تک اللہ نے کام لیا، پھر اللہ نے ضلع تک کام لیا، پھر اللہ نے ملک کی سطح تک، پورے ملک میں الحمدللہ ہماری یونٹ کا لٹریچر پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے اس کرم پہ ہم شکر گزار ہیں کہ اب ہماری یونٹ کا لٹریچر پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے انشاءاللہ۔ سعودی عرب کے علماء عوام کو بھی میں اپنے یونٹ کے رسالے اور پمفلٹ دے چکا ہوں، مصر والوں کو دیے، چین والوں کو دیے، بنگال کے علماء کو دیے، انڈیا کے علماء کو دیے۔ انہوں نے میرے ہاتھ چھوئے، انہوں نے کہا عمرے پہ آپ کو ختم نبوت یاد ہے؟ میں نے کہا سر جگہ تو یہی ہے۔ انہوں نے کافی کچھ مجھ سے مانگا، کہا اور دے دو ہم وہاں تقسیم کریں گے۔ میں نے کہا میرے پاس تو محدود ہے، بس اتنا ہے اتنا ہی دے سکتا ہوں۔ بڑی طلب سے انہوں نے مانگا۔ الحمدللہ دن قیامت میں اس کا پتہ چلے گا، دن قیامت میں، کہ میں نے ختم نبوت میں کتنا حصہ ملایا اور ختم نبوت کی آواز کہاں تک پہنچی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت مولانا شہید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے خواب دیکھا کہ میں بھی بیان کر رہا ہوں اور دوسری طرف حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا میں بیان کرتا ہوں تو آدھی دنیا تک میرے بیان کی آواز جاتی ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب جب بیان کرتے ہیں تو اس کی آواز پوری دنیا تک جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہماری یونٹ ایک ایسے دیہات میں ہے جو بہت ہی پسماندہ ہے،
بہت ہی پسماندہ، لیکن الحمدللہ ہماری یونٹ کے کام کو اللہ نے پوری دنیا تک پہنچا دیا ہے، ہمیں اس پر شکر ہے الحمدللہ علی کل حال ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، جس طرح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں فرمایا، ایک دن آئے، دوسرے دن آئے، پھر آئے، کہا دو کتے ہیں مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، سلنگ لگائی ہوئی ہے، جلدی پہنچنا۔ قسمت جاگ اٹھی ہے، پہلے بادشاہ نیک ہوا کرتے تھے، انتہا درجہ نیک تھا حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، انتہا درجہ نیک تھا۔ تو اللہ نے خدمت لے لی، میں واقعے کی طرف نہیں جاتا، صرف اشارے کرتا جا رہا ہوں۔ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سے خدمت لے لی، پیغمبر نے حکم کر دیا، لیکن جو میرے اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ بادشاہ ہے، کبھی غریب کے بچے کو بھی آنن فانن بادشاہ کے مرتبے تک وہ بادشاہ پہنچا دیتا ہے۔ مراتب تو اسی نے دینے ہیں، مقامات تو اسی نے دینے ہیں، دنیا میں نہیں ملتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقیر آدمی ہے جو دن رات ایک کونے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہا ہے، جوڑا ہے کہ بیٹھا ہے، عبداللہ اس کا نام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں عبداللہ چھک نمبر 24 میں ایک آدمی ہے جس کا نام نور محمد ہے، پہلے کا، اب اس نے نام بدل لیا ہے، روزانہ صبح سویرے وہ کافروں کو راضی کرنے کے لیے مجھے بھونکتا ہے، چلتی کرنا اس کے منہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے۔ بس عبداللہ کو تو حکم نبوی تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، وہ تو پہلے عاشق تھا، دن رات کونے میں عشق لے کے بیٹھا تھا، وہ تو وجد میں آ گیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تاریخ میں سلطان نور الدین زنگی کے بعد یہ حضرت عبداللہ شہید رحمہ اللہ ہیں، جس کو سب سے پہلے حکم ہو رہا ہے، اور اللہ کے محبوب اس کو سلطان کے برابر کھڑا کر کے فقیر کو مرتبہ دیا ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے، سب سے پہلے اس کا نمبر ہے، قربانیاں دینے والے ہیں، لیکن حضرت سلطان نور الدین کے بعد سب سے پہلا نمبر عبداللہ شہید کا ہے۔ پیغمبر کی ذات کے لیے یہی آدمی اللہ کے محبوب نے فرمایا، عبداللہ ایک عورت کی لالچ میں اس نے ایمان بھی چھوڑا ہے، مسلمان تھا، خوبصورت نام ہے نور محمد، ایسے خوبصورت نام ہے، ہم تو نام رکھتے ہیں ٹی وی پہ ہمیں ملے، نیٹ پہ ملے، مصیبت میں ملے، ہمیں وہ نام رکھتے ہیں نا، قرآن حدیث پیغمبر صحابہ کا نام نہیں رکھتے، کہتے جی نیا نام ہونا چاہیے، نئے نام کو کیا کرنا ہے، ایسا نام رکھو کہ نسبت بنا لو، بس چاہے سب گھر والوں کا ایک نام ہو، اور کیا ہے۔ حضرت ربیہ نے جب سنا نا اللہ کو عبداللہ عبد الرحمن بہت پسند ہے، تو اس کے 4 بیٹے تھے، سب کا نام عبد الرحمن رکھ لیا، ایک کا نام رکھا عبد الرحمن اول، دوسرے کا نام رکھا عبد الرحمن ثانی، تیسرے کا رکھا عبد الرحمن ثالث، چوتھے کا رکھا عبد الرحمن رابع۔ کہا مجھے لوگوں کا کیا کرنا، میں نے تو اللہ کی پسند کو بنانا ہے، بس ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نام ہو جو پورے علاقے میں کسی کا نہ ہو، جی عورتیں کہتی ہیں بس ہے لوگ کیا گئے، اور خیر تھوڑا
جگہ ہو جائے. کہا ایک عورت کے پھندے میں آ گیا ہے. کفر کی یہی چال رہی ہے, شیطان کی بھی یہی چال رہی ہے. حدیث میں بھی آیا ہے کہ عورتیں شیطان کا جال ہے. کفر بھی یہی کوشش کرتا ہے. آج بھی کفر کی کوشش ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ عورتوں کا آزادی دو, باہر نکالو, باہر نکالو. جب صحابہ کرام گئے تھے نا تو کفر نے قطار میں, لائن میں بہت بڑی حد تک عورتوں کو بنا سنگار کرا کے کھڑا کر دیا تھا کہ ان کی طرف نظر کریں گے, ان کے ایمان میں فرق آئے گا, انہیں فتح نصیب نہیں ہوگی. یہ شیطان کا بھی چال ہے, کفر کا بھی چال ہے. اب تو کفر نے آگے قدم چلایا ہے جی, عورتوں کو پیسے دینے شروع کیے. جی بے نظیر کارڈ بنا دو, تمہیں پیسے ملیں گے. چھوٹا بچہ جس کا ہے بچے کے نام پہ ملیں گے. جو غریب ہے اس کو پیسے ملیں گے. پاکستان تو کنگال ہے, IMF سے قرضے لے رہا ہے. یہ پیسے تقسیم کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ یہود کا پیسہ ہے, یہ تجاری دولت ہے. یہ ہماری عورتوں کو بے حیا بنانے کے لیے, بے شرم بنانے کے لیے, بے غیرت بنانے کے لیے, بھیک منگا بنانے کے لیے یہ اسکیم بنائی ہے, چلائی ہے. ارے رازق اللہ ہے, وہ فی السماء رزقکم, آسمان زمین میں نہیں ہے, آسمان رزق کی چابی آسمان میں ہے, رزق اللہ دیتا ہے. بے نظیر اتنی دولت چھوڑ دی, ایک عورت کو اتنے ہزاروں روپے مل رہے ہیں. چلو خیر, اللہ خیر کرے. عورت کی لالچ میں آ کے شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے بدنظری کرا لے, بدنظری کرا لے. شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے آنکھ, اور پیغمبر کی زیارت بھی اسے ہوتی ہے. پیغمبر پاک ہے, جس کی آنکھ پاک ہوگی وہ اپنے نبی کو دیکھ سکے گا, ورنہ مشکل ہے. آنکھ کو پاک کرنا پڑے گا. ہمارا نبی تو پاک ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ عورت کے پھندے میں آ چکا ہے. انہوں نے کہا سکھ عورت تھی, نظر لگی ہے, اقصا ہے اندر. ان کو کہا کہ یہ میرے نکاح میں دے دو. انہوں نے کہا نکاح میں دیں گے, پہلے اسلام سے چھٹی کرو. اس نے کہا اسلام سے چھٹی کرتا ہوں. ایمان دے دیا, ایمان دے دیا. اور ایسے ہی ہے, ایمان خریدتا ہے کفر. قرآن لیے بیٹھا ہوں, اللہ کے گھر میں بروز بیٹھا ہوں, نبی کے سٹیج پہ بیٹھا ہوں. تمہارے اپنی یونٹ کے ایک آدمی کو حراست میں لیا گیا, ٹیبل پہ نوٹوں کی کاپیاں رکھی گئی اور 3 لڑکیوں کو کھڑا کیا گیا, اور اسے کہا گیا کہ یہ نوٹ بھی تمہارے ہیں. لڑکیوں میں سے جو لڑکی مرضی چاہے پسند کر لو, ختم نبوت کا کام چھوڑ دو. ارے کفر اتنی کوشش میں ہے, ختم نبوت کے خلاف وہ نوٹوں کو قربان کرتا ہے. ان کی اپنی عزتیں ہیں, جس کی ہیں وہ قربان کرتا ہے. کہا 3 لڑکیاں ہیں, یہ پسند نہیں ہے اور لائیں گے, وہ پسند نہ آئے اور لائیں گے, جو پسند آئے وہ لے لو. یہ دولت تھوڑی ہے تو اور دے دیں گے, یہ بھی لے لو اور بھی لے لو. لڑکی جو مرضی چاہے پسند کرو, ختم نبوت کا کام چھوڑ دو. تمہاری یونٹ کا مجاہد کہتا ہے میں تمہاری دولت کو بھی ٹھوکر مارتا ہوں, تمہاری لڑکیوں کو بھی ٹھوکر مارتا ہوں, اپنے نبی کی ختم نبوت پہ خون کا آخری قطرہ بھی قربان کروں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. ارے آخر امت رپورٹ پہنچی ہے کہ یہ یونٹ کام کر رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھیوں کو حراست میں لے رہے ہیں. ارے اتنی قربانی دیتے ہیں. ارے میرے نبی کو کافروں نے مذاکرات کے لیے بیٹھایا,
میرے نبی کو فرمایا دولت لیتے ہو دولت لیتے ہیں، سرداری لیتے ہو سرداری لیتے ہیں، لڑکی عرب میں جو مرضی چاہے ہاتھ رکھو وہ دیں گے۔ اللہ نے قرآن کی سورت کافرون کو اتاری ہے اور میں نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس لیے ہمارے نبی کو آفر کی گئی، صحابہ کو آفر کی گئی۔ حضرت سعید کو جب بند کیا ہے نا جیل میں، تو ان کے بڑے بڑے جو ٹھاکر تھے انہوں نے کہا سعید کو مارو نہیں، سعید سے ایمان سلب کرو، اس کو کھوکھلا بناؤ، پھر اس سے کام لو، یہ بہت بڑا سپہ سالار ہے۔ تو حکومت کے کارندے کہنے لگے کیسے کریں؟ کیسے کرو کہ جس کمرے میں یہ ہے اس کمرے میں خنزیر پکا کے رکھو، جس کمرے میں یہ ہے وہاں شراب رکھو، جس کمرے میں یہ ہے خوبصورت لڑکی اس کمرے میں داخل کر دو۔ آج تو کفر نے ہمارا کام کر دیا ہے نا، موبائل ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے، نیٹ فری کر دیا، پیکج فری کر دیا، بھائی دنیا میں جو مرضی چاہے دیکھتے رہو، آدھی رات تک دماغ خراب کرو، اپنی نظر خراب کرو، کتنی قیمتی آنکھ بنائی ہے۔ ارے اللہ تیری آنکھ بند کر دے، پوری دنیا تمہیں فضول نظر آئے گی۔ ترسے میرا باپ کیسے ہے، ترسے گا میری امی جی کیسے ہے، ترسے گا سفید اور کالا کیسے ہوتا ہے، میرے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، کھانا کہاں رکھا ہوا ہے، باتھ روم کہاں ہے، ترسے گا راستے پہ چلنے کو، ترسے گا آسمان کیسے ہے، زمین کیسے ہے، سیب کھا رہا ہوں ہے کیسے۔ آنکھ اللہ نے ایسے بنائی ہے۔ حضرت سید مولانا مفتی محمود الحسن صاحب مسعودی دام اللہ فیوزہم حضرت فرما رہے تھے اپنے بیان میں، فرمایا اللہ نے آنکھ کی کتنی حفاظت کی ہے، سخت ہڈی بنائی ہے تاکہ کوئی چیز آئے تو چوٹ ہڈی کو لگے، آنکھ کو نہ لگے۔ پھر اللہ نے یہ پردے بنا دیے، گرد آئے گا، غبار آئے گا، تھنکا آئے گا، یہ اس کو روکیں گے تاکہ تیری آنکھ کی حفاظت ہو۔ فرمائے ایمان والو اللہ نے اتنی حفاظت کی ہے، تو نے اپنے آنکھ کی حفاظت نہ کی، بھولتا ہے فلاں کی ماں کیسے ہے، فلاں کی بہن کیسے ہے، فلاں کی بیٹی کیسے ہے، کوئی نہ ملے تو موبائل تو کہیں گئی نہیں ہے۔ کتنے غیرت والے گھرانے تھے، موبائل نے بے غیرت بنا دیے، کتنے حیا والے گھرانے تھے، ٹچ موبائل نے بے حیا بنا دیے، کتنے ایماندار آدمی تھے بے ایمان ہو گئے ٹچ موبائل کی وجہ سے۔ نیٹ میں کیا کیا آتا ہے پتہ نہیں، خیر دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اور میں عورت کے پھندے میں آ چکا ہے، تھا میرا امتی نام نور محمد تھا، سکھوں نے کہا ایمان چھوڑ دو، نور محمد نے کہا ایمان چھوڑ رہا ہوں، انہوں نے کہا عورت دیں گے لیکن صبح صبح سویرے سویرے ہمارے سامنے اپنے نبی کی گستاخی کرے گا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے سکھ عورت نکاح میں دے دی، سکھ عورت نکاح میں دے دی، صبح سویرے اٹھ کے سکھ کٹھے ہوتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ نور محمد جس نے اپنا نام چلچل سنگھ رکھا، وہاں جا کے سکھ بن گیا۔ ایک عورت شہوت کو پورا کرنے کے لیے ایک عورت کے پیچھے ایمان چھوڑ دیا، نبی چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، الٹا نبی کو بھونکتا ہے۔ میرے نبی نے خواب میں اعلان کیا، عبداللہ روانہ ہوا، چھری ہاتھ میں لی، اکیلا کا حکم جو اس کا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، اور عشق میں مست جا رہا ہے۔ چک نمبر 24 میں پہنچا، لوگوں سے پوچھا مجھے چلچل سنگھ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا وہ تو زمین پہ ہے، بیوی بھی اس کے ساتھ ہے، وہ بھی زمین پہ ہے۔ حضرت عبداللہ وہاں پہنچے، وہاں جا کر سکھوں سے پوچھا کہاں ہے، ایک فقیر آدمی تھا، شودرا فقیر، انہیں شک بھی نہ ہوا۔ اس طرح آج کل سی آئی ڈی والے فقیر غریب ملنگ بنے ہوئے ہیں، دھماکہ کرنے والے اور صوفی بنے ہوئے ہیں، یہ صوفی بنے ہوئے ہیں یا بنائے ہوئے ہیں نہیں، ان لفظوں کو بھی سمجھنا ہے۔
شکل نیک بنی ہوگی، نیک ہے نہیں۔ اس طرح مولانا بجلی گھر سے فرماتے ہیں رات کے کسی وقت میں مجھے کمشنر نے فون کیا، بیان میرے پاس ہے، مولانا بجلی گھر صاحب رحمت اللہ علیہ عظیم آدمی تھے، سکھلا آدمی تھا۔ اس نے کہا مجھے فون آیا ڈی سی کمشنر نے کیا کہ امریکہ کے 2 آدمی آپ سے ملتے ہیں۔ تو میں نے پشتوں میں مذاق میں کہا کہ امان اچھا بواڑی اچھا پشتنا درسی کئی ویدہ سے ہوگا ترجمان اور سر راولا جو ماتا کو انگریزی نہ راجی، اے ترجمان بھیجو انگریزی مجھے نہیں آتی، آپ فکر نہیں کرو ان کو پشتو آتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اپنے بیان میں، فرمائے جب وہ آئے خوبصورت چوٹیاں، خوبصورت داڑیاں، خوبصورت سفید لباس، میں پہلے نہیں سمجھا، میں سمجھا کہ علماء آ گئے، وہ گوڑے تو ہیں، چہرے پہ سفیدی تو ہے، میں نے کہا نور ہے، تو اللہ نے اس کو تو اصلی نور دیا تھا نا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو ہمارا عام آدمی دیکھے گا وہ کہے گا یہ تو اللہ والے ہیں، لیکن حالانکہ ہیں امریکہ کے اسلام کے دشمن، اسلام کے دشمن۔ حضرت فقیر تھے، حضرت ہے، انہوں نے شک نہیں کیا یہ فقیر آدمی کیا کرے گا۔ 5 سکھ تھے اپنی زمینوں میں کام کر رہے تھے۔ حضرت نے اس کو کہا کہ آپ کا نام نور محمد تھا؟ کہا جی۔ آپ پہلے مسلمان تھے؟ کہا جی۔ کبھی عورت کی عشق میں تو نے ایمان چھوڑ دیا سکھ بنائے؟ کہا جی۔ کہا پھر قابو ہو جاؤ، چھرے کے گالے وار کر دیے، کر دیے وار، ختم کر دیا۔ اس کی بیوی بھاگی، حضرت اس کی بیوی کے پیچھے بھاگے، اس کو جا کے پکڑا، بالوں سے پکڑا، کھینچ کر لائے، کہا یہ تیرے عشق میں میرے نبی کو بھونکتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اس کو بھی ختم کیا اور بڑے آرام اطمینان سے بیٹھ گئے۔ جتنے بھی سکھ تھے 18-20 آدمی تھے، کتابوں میں لکھا ہے، وہ بھاگ اٹھے، تھانے چلے گئے، وہاں جا کے رپورٹ کی، پولیس آ گئی، حضرت عبداللہ بیٹھے۔ سکھوں نے کہا یہ تو ایک آدمی بیٹھا، اس کے ساتھ تو بہت بڑا گروپ تھا۔ پولیس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ آپ کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ تو میں تو اکیلا آدمی ہوں، اکیلا آیا ہوں، اکیلا ہوں۔ تو ان کی رپورٹ ہے سکھوں کی کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا وفد تھا۔ اس نے کہا میرے پاس وفد تھا نہیں، لیکن الہ العالمین جب کام لیتے ہیں میدان بدر میں اللہ نے فرشتے بھیجے، 3000 5000 میدان حنین میں بھیجے، احد میں بھیجے۔ ہو سکتا ہے میرے نبی کے استقبال کے لیے اور اس ظالم کے تماشا دیکھنے کے لیے فرشتوں کا گروپ آیا ہو، بغیر میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آپ نے اس کو مارا کیا؟ میں نے مارا ہے۔ ہوش میں مارا کیا؟ بہت اچھی طرح ہوش میں مارا۔ میرے نبی نے مجھے حکم کیا ہے، میرے نبی کا گستاخ ہے، گستاخ کی یہی سزا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا الہ العالمین جس سے کام لے پتہ نہیں چلتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، بس اوپر اللہ اس کوٹھی کی طرف کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، حد درجہ گناہگار ہو، حد درجہ گناہگار ہو، بہت حد درجہ گناہگار۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، جنازہ پڑھا دو۔ امام حسن بصری نے فرمایا نہیں، میں تو جنازہ نہیں پڑھاتا، بے نماز تھا، گناہگار تھا، حد درجہ حد سے گزرا ہوا تھا۔ حد سے گزرا ہوا تھا۔ خواب دیکھتا ہے، وہی آدمی آتا ہے، کہا امام صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے میرا جنازہ نہیں پڑھایا، آپ اگر میرا جنازہ پڑھا دیتے پتہ نہیں اللہ مجھے بخشتے نہ بخشتے، آپ نے نہیں پڑھایا تو اللہ نے کرم کر لیا، اللہ نے کہا اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑھتا، اتنا گناہگار ہے، جاؤ میں نے بخش دیا ہے۔ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو کریم ہے۔ اب الہ العالمین کرم کر رہا ہے سلطان ابراہیم ابن ادہم پہ، بہت بڑا بادشاہ ہے، ظالم ہے، جابر ہے۔
الہ العالمین نے 3 دفعہ اسے جھنجھوڑا ہے۔ ایک دفعہ سویا ہوا ہے، چھت پہ چلنے کی آواز آئی، چھت پہ چلنے کی آواز آئی، حضرت اٹھے، چھت پہ گئے، ایک آدمی چل رہا ہے، کہا کون ہے، کیوں چل رہا ہے؟ کہا اونٹ چلانے والا ہوں، اونٹ کو ڈھونڈتا ہوں۔ میں نے کہا کہیں بالا خانے پہ۔ اس نے کہا پاگل، بالا خانے پہ اونٹ کہاں سے آ گئے؟ اونٹ اتنا بڑا جسیم جانور ہے، وہ بالا خانے پہ کہاں چڑھ سکتا ہے اتنا بڑا؟ اتنا بڑا اونٹ اگر بالا خانے پہ نہیں آ سکتا تو اتنے بالا خانوں میں اتنا بڑا اللہ بھی نہیں ملتا ہے۔ چوٹ لگ گئی۔ پھر اللہ نے ایک مرتبہ ایک آدمی بھیجا، وہ آ کے اس کے گھر میں پھرنے لگا۔ ابراہیم ابن ادھم پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو؟ کہا مسافر ہوں، سرائے ڈھونڈتا ہوں۔ کہا یہ بادشاہ کا بنگلہ ہے، سرا کہاں سے آ گئی؟ کہا کیسے؟ اس بنگلے میں آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا باپ تھا۔ کہا آپ کے باپ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا تھا۔ آپ دادا سے پہلے کون تھا؟ آپ دادا تھا۔ کہا سرا ہوئی نا، اور کیا ہے؟ چوٹ لگا کے چلا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس کی باندھی تھی، وہ اس کا بستر بنا رہی تھی، بستر بناتے بناتے وہیں پہ نیند آ گئی۔ ابراہیم ابن ادھم آیا بستر پہ سونے کے لیے، دیکھا لونڈی خادمہ سوئی ہوئی ہے، چابک ہاتھ میں تھا، 2-4 لگا دیے۔ کہا لونڈی اور بادشاہ کے بستر پہ سوئی ہوئی تھی بیچاری، جب چابک لگے ہیں نا تو چھلانگ لگا کے نیچے بیٹھی، ہنس بھی دیا اور رو بھی دیا۔ بادشاہ نے کہا رونا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے آپ کو چابک لگایا ہے، ضرب لگی ہے، شدت ہوئی ہوگی، چابک لگے ہیں، ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے بادشاہ سلامت، چند لمحے تیرے بستر پہ سوئی ہوں، نقد سزا مل گئی مجھے، جس کو ساری زندگی ہوگی سو رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کتنی مار لگے گی۔ بس یہی بات لونڈے کی کہنے تھی، بادشاہ چھوڑ دے، ترک کر دی، روانہ ہو گیا، جنگل کی طرف روانہ ہوا، جنگل کی طرف روانہ ہوا، جنگل کی طرف، لوٹا ہاتھ میں ہے، تکیاں ہے، جو چیزیں لیے ہوئے، آگے دیکھا آزاد پانی میں ایک آدمی وضو کر رہا ہے، لوٹے کی ضرورت میں پھینک دیا۔ آگے دیکھا ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اپنے بازو کو سر کے نیچے کا سرانہ پھینک دیا، کا ضرورت نہیں ہے، کام بنتا ہے۔ ہر چیز پھینکتے رہے، اکیلے رہ گئے، تنہا چلتے رہے، چلتے رہے، اب جنگل میں پہنچے، بھوک لگ گئی، رات بھی ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے حضرت کے پاس جو کھانا آیا تو اس کھانے کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل گئی۔ جتنے لگالے تھے انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں مدتیں ہو گئی، اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ آدمی تو جنگل میں پہلا قدم رکھ رہا ہے، آج اتنا استقبالیہ کھانا کہ پورا جنگل بھاگ کر ہوا، ایسا تو ہمیں بھی نہیں ملا۔ الہ العالمین نے فرمایا بقدر مشقت ملتا ہے، بقدر قربانی ملتا ہے۔ قربانی بھی تو دیکھو نا، بادشاہت چھوڑ کے آ رہا ہے، بادشاہت چھوڑ کے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، بہت دھوکے تھے، کسی سے نہیں مانگتے تھے، کسی سے قبول نہیں کرتے تھے، اگر کوئی دیتا تھا تو تحقیق کرتے تھے، کہاں سے لائے ہو، کام کیا کرتے ہو، حلال کا ہے حرام کا، یہ تو ہم ہے نا، بس شروع ہو جائے، جس کا بھی دعوت ہے نا، جی ولیمہ ہے، یہ قرآن کی خیرات ہے، اب پہلے پتہ تو کرو کمائی کیسے ہے، کہاں سے لایا ہے، دعوت ولیمہ تو ہے، سود اٹھایا ہوگا نا، شوبازی کے لیے ولیمہ بنایا ہوگا، یہ حرام ہے، ایک ایک لقمہ حرام ہے۔ تو خیر ایک آدمی کھانا لایا، ابراہیم ابن ادھم قبول کرو، اور میں نہیں، پہلے نام بتاؤ، کہا نام نہیں بتاتا، کھانا لے لو پھر بتاؤں گا، کھاتے نام بتا کے پھر بتاؤ حلال کا ہے حرام کا ہے، کہاں سے لایا ہو، کہا لیتا ہوں، کہا اسے میں نہیں لیتا، بھوک سے مر جاؤں گا، لیتا نہیں ہو، کہا لے لو، کہا نہیں لیتا،
کہا میرا نام خضر ہے لے لو. کہا کہاں سے لائے ہو؟ کہا اللہ نے جنت کے رضوان کو کہا کہ آج میرے ابراہیم ابن ادم کے پاس کھانا بھیجو. حضرت خضر علیہ السلام کھانا لایا ہے. ایسا تعلق ہو، ایسا انسان ہو. جبل ابی قبیس میں بیٹھا ہے. جبل ابی قبیس بیت اللہ کے قریب پہاڑ ہے. جب سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آ رہا تھا، عذاب آ رہا تھا، تو الہ العالمین نے اس پہاڑ کو فرمایا تھا اپنا پیٹ کھولو، جنت سے آئے ہوئے حجر اسود اس پتھر کو اپنے اندر محفوظ کر دو. پیٹ کھل گیا، پتھر اندر چلا، حجر اسود پیٹ بھر ہو گیا. پہاڑوں کے پیٹوں میں اللہ نے خزانے رکھے، کوئلے بھی رکھے، زمرد بھی رکھے ہیں، خزانے بھی رکھے ہیں. میرے اللہ کو پتہ ہے کیا کیا خزانے ہیں. بند ہوگا. یہی پہاڑی ہے جس پہ چڑھ کے میرے نبی نے انگلی بلند کی تھی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. یہی پہاڑی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو پکارا تھا. میرے اللہ لباس دیکھ لینا کتنے پیبند لگے ہوئے ہیں. میرے اللہ تمہیں پتا نہیں ہے کتنے دنوں سے بھوکا ہو. ایک بزرگ جو چھپکے سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، پیچھے بڑھے تھے. حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا، اوپر سے دیکھا، ایک جوڑا بھی اترا، انگور بھی اترے جن کے لیے اللہ کھانے بھیجے. اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے. ابراہیم ابن آدم کہتا ہے اگر اللہ والے پہاڑ کو حکم دے تو چلنے لگ جائیں گے. جبل ابی قبیس چلنے لگ گئے. کہا ٹھہر جاؤ، تمہیں کہا تو نہیں ہے؟ چلو میں تو واقعہ بیان کر رہا ہوں. چلنے لگ گیا. معمولی آدمی نہیں ہے. حضرت نے مکہ المکرمہ میں تھوڑی سی کھجور خریدی، برکت کے لیے کھاتا رہوں گا. بیت المقدس روانہ ہو رہے تھے، سفر کرنا تھا دور دراز کا. کھجور لے لی. جب کھجور لی تو کھجور کے 2 دانے اس سے گر گئے. 2 دانے گر گئے. جب حضرت نے نیچے دیکھا 2 دانے پڑے تھے. اس کے گرے ہوئے 2 دانے دکان کے اور طرف چلے گئے. جو 2 دانے گرے ہوئے تھے وہ دکان والے کے تھے. حضرت کو پتا نہیں چلا، 2 دانے اٹھا لیے. اگر اٹھا بھی لیے تو 2 گرے ہیں، 2 اٹھائے ہیں، بس اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. اگر دکان والے کی اٹھا لے تو اس کے بھی تو 2 دانے دکان میں چلے گئے نا. 2 دانے اٹھا لیے، کھجور استعمال کرتا رہا. 1 سال گزر گیا. جب بیت المقدس پہنچا تو بیت المقدس میں ایک مقام ہے قبۃ الصخرہ. بیت المقدس میں ایک مقام ہے قبۃ الصخرہ. وہ صبح سے لے کر عصر تک کھلا رہتا ہے. عصر سے لے کر صبح تک فرشتوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. حضرت وہیں پر بیٹھ گئے. حضرت نے اللہ سے گزارش کی، میرے اللہ یہ جو اس میدان کو فارغ کرنے والے ہیں ان پہ میرا وجود نہ دکھانا. اللہ جس پہ پردہ ڈال دے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جب کفر لگا تھا تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حبیب اعظمی کے پاس آئے تھے اور مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کے لیے. اب غیر مسلم کارندے آئے. حبیب اعظمی سے پوچھا تمہارا شیخ امام حسن بصری کہاں ہے؟ کہا مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے. سیدھا سیدھا سچ بتا دیا. وہ آئے مسجد کو دیکھتے ہیں، مسجد میں کوئی نہیں ہے. واپس آئے سختی سے کہا کہاں ہے بتاؤ. آیا تمہارے پاس ایسی اڈی رپورٹروں نے ہمیں بتایا ہے. اس وقت سے آ رہے ہیں سی اڈی رپورٹر، آج کے نہیں ہیں. اسلام کے خلاف جب بھی جو کام ہوگا، جو رپورٹر ہوگا، دن قیامت میں انشاءاللہ سب سے پہلے عذاب اس کو ملے گا اور قبر میں انشاءاللہ سب سے پہلے گرفت اس کی ہوگی کہ دین پہ مخبری کرنے والا یہ ہے. کعبہ مخبری ہے، یہاں آیا ہے. حبیب اعظمی نے کہا اللہ کی قسم میں بھی تمہیں بتاتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہے. اور دیکھا ہے کہا یہ بھی پاگل ہے، مسجد میں ہے نہیں. وہ چلے گئے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آئے.
دیکھنا تیرا سچ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میں قرآن پڑھتا رہا، میں انہیں دیکھ رہا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھتا، بس صرف میں بیٹھے تھے، اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اسی طرح حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی کے پیچھے جب انگریز لگا تھا تو حضرت امبارہ چلے گئے اپنے مرید کے پاس۔ حضرت کا مرید تھا، وہاں پہ چلے گئے، انگریز کے کرندے آئے، حضرت دیہات میں وضو فرما رہے تھے تو اس مرید سے پوچھا کہاں ہے شیخ؟ کہا اندر وضو کر رہے ہیں۔ اندر آئے، دیکھا کوئی نہیں ہے، لوٹا ہے اور کوئی نہیں ہے، بندہ تو لوٹے کے ساتھ تو بیٹھا ہے، وضو کر رہا ہے۔ کہا نہیں ہے، کہا بیٹھا ہے، اللہ کی قسم بیٹھا ہے، اور بس چلے گئے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، بندہ موجود ہے، واپس چلے گئے۔ یاجوج ماجوج خربوں میں ہیں، لاکھوں میں نہ اربوں میں نہ خربوں میں ہیں، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تمہارا نیٹ بتا دے نا، تمہارے امریکہ کا ناسا کا جو ادارہ ہے، سائنسی ادارہ، جو دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات میں جہاں بھی کوئی آدمی جو کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے، وہ بتا دینا۔ خربوں میں اللہ نے پردہ ڈالا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا پھر پتہ چلے گا۔ یہاں دعا کر لی ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا، خالی کرا دیا، قبۃ الصخرہ کو خالی کرا دیا بیت المقدس میں۔ ابراہیم ابن ادم بیٹھ گئے، نہ دیکھ سکا، اللہ نے چھپا لیا، نہ دیکھ سکا۔ کہتا ہے رات کو میں بیٹھا رہا، فرشتے آئے، اللہ نے دیکھو ایسے مقام دے دیا، فرشتوں سے اکٹھا کر رہا ہے۔ ایک فرشتہ کہتے آج تو ہماری جگہ پہ ایک بنی آدم بیٹھا ہے، اس فرشتوں کی آواز بھی اس کو سنا رہا ہے، ان کی محفل بھی اس کو نصیب کر رہا ہے، ان کے ساتھ کٹھی عبادت بھی کر رہا ہے۔ جس طرح امام زرع فرشتوں کی امامت کر رہے تھے، وہ حدیثین نے دیکھا ہے۔ اللہ جب مقام دیتے ہیں تو یوں دیتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے خیر ہے کچھ نہیں کو، یہ تو بلخ کا بادشاہ تھا۔ تیسرے نے کہا بادشاہی اللہ کے لیے چھوڑی ہے، اسے چھوڑ دو بس۔ چوتھے نے کہا اس نے سب کچھ قربان کیا ہوا ہے، جب بھی دعا مانگتا ہے، جب بھی عبادت کرتا ہے، اس کی دعا اوپر جاتی ہے۔ پانچویں نے کہا سال ہو گیا ہے، اس کی دعا اور عبادت اوپر نہیں جا رہی ہے، آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہے۔ چھٹے نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مکہ میں اس نے کھجور خریدی ہے، 2 دانے اس سے گرے ہیں، اس نے نیچے سے جو 2 دانے اٹھائے ہیں، اس نے سمجھا ہے یہ 2 دانے میرے ہیں، وہ 2 دانے اس کے نہیں تھے، دکان والے کے تھے۔ اس کے اپنے دانے دکان میں کسی اور طرف چلے گئے، حقوق العباد کی وجہ سے اس کی اعمال دعائیں رکی ہوئی ہیں۔ لیا بھی ہے آپ 2 دانے اگر لیے ہیں تو اس کے بھی تو 2 دانے دکان میں چلے گئے نا، 2 کے بدلے 2 آ گئے۔ لیکن دیکھو ابراہیم ابن ادہم جیسے عظیم آدمی کی ہمارا کیا بنے گا؟ میں لاکھوں دبائے ہیں، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا پلاٹ دبایا ہے، کوئی نہ ہوئے کدنا بنیا نے، کوئی کونی تا سبزی پرائی پٹیا نے، کوئی نہیں ہے۔ اب ریڈیو والا تمہارا سودا توڑ کر رہا ہے، تم ادھر شروع ہو کھا رہے ہو، اور گڑ آنکھیں تمہاری طرف دیکھتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ اس نے آپ کو نہیں کہا کہ جب تک میں آپ کا وہ سودا توڑتا رہوں اور آپ کھاتے رہیں، اس نے تو آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ اور جب تلوا لے گا تو مٹھی بھی بھر لے گا، یہ وقت میں کھانا ویسا حرام ہے، یہ سب حقوق العباد ہے۔ حضرت وہاں سے سوری لوگ عبادت کرتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ روتے رہے، میرے اللہ آپ نے ہی بھی میرے اوپر کرم کر دیا ہے۔ صبح اٹھے سیدھا بیت المقدس سے روانہ ہوئے، مکے آئے، جتنا بھی وقت لگ گیا، ٹائم لگ گیا، اسی دکان پہ آئے، دیکھا نوجوان آدمی بیٹھا ہے، کہا پچھلے سال میں آپ کی دکان پہ آیا تھا، سفید ریش بوڑھا یہاں پہ بیٹھا تھا، وہ کہاں ہے؟ کہا وہ میرا ابا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ افسوس کرنے لگا، کہا ایسے ہیں بیٹا، جب کوئی آدمی فوت ہو جائے، کسی نے حق دینا ہو تو سارے کے سارے حقوق ورثاء کی طرف منتقل ہوتے ہیں، تو آپ کے باپ کے حقوق آپ کی طرف منتقل ہو گئے،
مجھ سے 2 دانے گرے تھے، وہ 2 دانے تمہاری دکان میں رہ گئے، تمہاری دکان کے 2 دانے میں اٹھا کے کھا چکا ہوں، میرے 2 دانے جو تمہاری دکان میں آئے ہیں میں نے اللہ کے لیے تمہیں بخش دیا ہے، اور وہ 2 دانے تم پیسے لیتے ہو تمہاری مرضی ہے، اگر بخشتے ہو تمہاری مرضی ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی اللہ کے لیے بخشے ہیں، لیکن ان 2 دانوں میں میری ایک بہن بھی ہے، میری والدہ بھی ہے، اس کا بھی حصہ ہے، اور ہمارے گھر ان سے بھی بخشوا لو۔ شیلو گھر چلے اور لڑکا اندر گیا، ایک عظیم آدمی آیا ہوا ہے، 2 دانے ہماری دکان میں اس کے اپنے گر چکے ہیں، لیکن ان کے بدلے 2 دانے اور اٹھا کے لے گیا تھا، ایسا عظیم آدمی کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ تو بخشوانے آیا ہے، اما تڑپ کے باہر نکلی ہے، اندر سے میں معاف کر سکا، اس کو ضرور دیکھوں گے، باہر نکلے، کہا نام بتاؤ، کہا ابراہیم ابن آدم غفور، آپ تو بہت عظیم آدمی ہیں، میں نے بھی آپ کو بخشے ہیں، میری جوان لڑکی ہے، اس نے بھی آپ کو معاف کیے ہیں، آپ بھی ہمیں معاف کر لیں اور ہمارے لیے ایک دعا بھی کر لو، ایک دعا بھی کر لو۔ کیوں؟ اللہ والوں کی دعا اور صحبت یہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ حضرت سفر پہ جا رہے تھے، محمد بن منصور سوری رحمت اللہ علیہ ساتھ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، ہم ایک انار کے درخت کے نیچے آرام کے لیے تھوڑا لیٹ گئے، تو انار کے درخت سے 3 دفعہ آواز آئی، کہا ابراہیم ابن آدم میرا پھل تو استعمال کر لے، مجھے فخر ہوگا، میرا پھل توڑ لے اور کھا لے، مجھے فخر ہوگا۔ ابراہیم نہیں توڑ رہے تھے، محمد ابن منصور کہتا ہے میں ابراہیم کو کھا، بیچارہ درخواست کر رہا ہے درخت توڑ لے، آج ایسے کرو ایک تم توڑ لے ایک مجھے دے دو۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کھایا کھٹا تھا، حضرت نے کھایا تو انار کھٹے تھے، چلو ہم نے اس کی دعوت پہ کھا لیے، چلے گئے، ہم نے کام پورا کیا، کام پورا کرنے کے بعد پھر واپسی پہ اسی درخت کے نیچے ہم نے آرام کیا، وہ درخت اوپر ہو چکا تھا، حالانکہ انار کا درخت چھوٹی قد کا ہوتا ہے نا، چھوٹے سا اس کا جسم ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب ہم واپسی پہ آئے وہ درخت بہت اونچا ہو چکا تھا، اور اس کے پھل ہم نے پھر اس کے کہنے پہ استعمال کیے تو وہ پھل میٹھا تھا۔ وہ درخت کہنے لگا ابراہیم ابن آدم آپ کی نسبت سے اللہ نے مجھے اونچا بھی کر دیا، میٹھا بھی کر دیا۔ نسبت انسان کو بلند بھی کرتی ہے اور میٹھا بھی کرتی ہے۔ کیا کرتی ہیں؟ اللہ والوں کی صحبت میں بلند بھی آدمی ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوتی ہے نا، یہ بیعت معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے پتہ؟ بیعت جب آدمی کرتا ہے، بیعت کا مقصد یہ ہے الہ العالمین، بس آج میری تیری جنگ بند، آج میری تیری صلح ہے، یہ بیعت ہے۔ گناہ جنگ ہے، جنگ اللہ سے لڑائی ہے گناہ۔ جب آدمی بیعت ہوتا ہے تو بیعت کا معنی ہے توبہ کر رہا ہو، اور دوبارہ سرے سے۔ کیوں؟ شیخ سب سے پہلے پڑھواتا ہے استغفر اللہ ربی، یہ توبہ ہے، اس کے بعد شیخ پڑھواتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ آج تو مسلمان ہو رہا ہے، یا اللہ آج کے بعد پھر گناہ کیے ہیں، آج کے بعد پھر نہیں کروں گا، جنگ نہیں کروں گا، جنگ کے میدان سے نکلتا ہوں، تیرے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ ایک معمولی درخت کو اللہ نے بلند کر دیا، بظاہر میٹھا کر دیا، تو انسان تو بہت قیمتی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار سے فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ہی تھا، ہمارا پیر بھائی تھا، ایک آدمی محمد اسماعیل اس کا نام تھا، انگلینڈ میں تھا، وہ ہمارے شیخ کا بیعت تھا، اس کے بیٹے بھی، لیکن اس کا ایک بیٹا قہری بن گیا، اللہ کی ذات کا بھی منکر بن گیا، اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا، اللہ کو بھی، اللہ بھی نہیں ہے، دنیا خود چل رہی ہے۔ حضرت روتے ہوئے آئے، محمد اسماعیل صاحب کہنے لگے حضرت جی ہم آپ سے بیعت ہیں، میرے بیٹے آپ سے بیعت ہیں، بیٹیاں آپ سے بیعت ہیں، میری بیوی آپ سے بیعت ہے، میرے اور بیٹے قرآن کے حافظ ہیں، میری بیٹیاں عالمہ ہیں، لیکن میرا ایک بیٹا طاہری بن چکا ہے، جہنم میں جائے گا، مہربانی کرو۔ حضرت نے فرمایا اس کو کہو صرف خالی میرے ساتھ بیعت کر لے، بس صرف خالی بیعت کر لے۔ باپ آیا بیٹے کو کہا بیٹا
ہمارے شیخ کی بیعت کر لے. بیٹے نے کہا ابا جی بیعت کے وقت نماز پڑھنی پڑے گی. میں تو نماز نہیں پڑھتا, میں اللہ کو نہیں مانگتا, نماز کو کیا کروں گا. بیعت کے وقت تو ذکر کرنا پڑتا ہے, اللہ 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 کرنا پڑتا ہے. میں تو اللہ اللہ نہیں کرتا, اللہ کو مانتا نہیں ہوں, اللہ اللہ کہاں سے کروں گا. باپ پھر شیخ کے پاس گیا, کہا وہ تو یہ کہتا ہے. حضرت نے فرمایا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ وہ نمازیں پڑھے, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ اللہ کرے. صرف خالی بیعت ہو جائے اس کو کہو نماز نہیں پڑھو, بس اللہ نے بھی نہیں کرو, کچھ بھی نہیں کرو, بیعت کر لو. باپ پھر دوڑتے ہوئے آگے. باپ کو فکر ہوتی ہے اولاد کی. ایک استاد کو اور ایک باپ کو, دو ہیں بس دنیا پہ. بھائی بھی بھائی کی ترقی نہیں چاہتا, اور رشتے تو چاہتے ہیں. ایک استاد چاہتا ہے کہ میرے شاگرد مجھ سے بھی بلند ہو جائے, اور ایک باپ چاہتا ہے کہ میں زمین پہ ہوں, میرا بیٹا اوپر اڑے. پتہ نہیں چلتا ہے آدمی کو, پتہ نہیں چلتا. یہ دو نسبتیں رشتے بہت پیارے اور محبوب ہیں. تو خیر باپ پھر آ گیا, کہا بیٹا شیخ سے کہتا ہے صرف خالی ہاتھ میں ہاتھ دے دے, بیعت کر لے, نماز نہیں پڑھنی ہے, ذکر بھی نہیں کرو, کچھ بھی نہیں کرو. باپ کو دیکھا, کہا باپ ہے چلو اس کے شیخ کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہوں, بیعت کر لیتا ہوں. نماز تو ویسے بھی نہیں پڑھوں گا, اللہ کو تو ویسے بھی نعوذ باللہ نہیں مانتا, اللہ اللہ بھی نہیں کروں گا, کچھ بھی نہیں کروں گا, چلا جاتا ہوں ایسے. حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. حضرت نے توجہ کی. توجہ بھی ایک عظیم دولت ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یوں صرف والی ولی نگاہ کر دینا, نگاہ. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا, بیعت ہوا تو یوں نگاہ کی. حضرت نے فرمایا ایسے کرنا کہ ایک رات میں تمہیں 100 مرتبہ احتلام ہوگا, گھبرانا نہیں ہے. ایک رات میں تمہیں 100 مرتبہ احتلام ہوگا, ہر مرتبہ احتلام کے بعد غسل کرنا ہے, 100 غسل کرنے ہیں. حضرت یہ تو بہت مشقت ہے, 100 احتلام 100 مرتبہ نہیں. حضرت نے فرمایا راز پھر بتاؤں گا. رازوں کی سمجھ تو حضرت کو بتاؤں, راز پھر بتاؤں گا, تم ایسے کر لینا. ایسے ہو گیا, 100 مرتبہ احتلام ہو گیا, نہالی صبح آ گئے. حضرت ایسے ہی کیا, بہت مشقت اٹھائی, 100 مرتبہ نہیں آنا آسان نہیں ہے. حضرت نے فرمایا تمہارے مقدر میں 100 زنا لکھا ہوا تھا, بیعت کی برکت سے اللہ نے زنا کو احتلام میں بدل دیا ہے, جنتی بن گئے ہو. ہائے ہائے, بیعت کی برکات ہیں. وہ آدمی بھی جو تاری تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا, حضرت کا بیعت ہوا. اس کا باپ بیان کرتا ہے دوسرے دن اس نے نمازیں خود بخود شروع کر دی. ہم نے نہیں کہا, شیخ کے پاس خود آنے لگا, کوئی ذکر مجھے بتاؤ, میں نے اللہ اللہ کرنا ہے. تھوڑے عرصے کے بعد وہ ایسا قیمتی بنا, شیخ نے اس کو خلافت دے دی. فرمایا میرے ساتھ انگلینڈ میں چلو, ہزاروں آدمی میرے اس بیٹے کے ہاتھ بے ایمان میں داخل ہوئے, اسلام میں داخل ہوئے, کفر سے طائب ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, علماء حق زندہ باد, علماء حق زندہ باد. اب اللہ نسبت سے یوں مقام بلند کرتا ہے. اب دیکھیں ہمیں ذکر آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم بزرگوں کی نقل کر لیتے ہیں. اب بھی ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں, ولی کامل, محبوب العلماء والصلحاء, حضرت مولانا سید محمود مفتی محمود الحسن شاہ صاحب مسعودی رحم اللہ فیوزم تشریف لائے تھے. حضرت نے مجھے چاروں سلسلوں کی اجازت بھی دے دی ہے, خلافت بھی دے دی ہے, پورے مجمع میں بھی, اور تحریری بھی. اس کے مریدین تھے, وہ مجھے کہہ رہے تھے ہمیں تو کتنے سال ہو گئے, ہمیں خلافت نہیں ملے, اب تو بیان سننے آ گیا, اب تو خلافت مل گئی. میں نے کہا وہاں سے ہوتا ہے, مثالیں سنا دی ہے نا, وہاں سے ہوتا ہے. اب بزرگوں کی نقل کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کیوں دن قیامت میں دنیا میں نقل نہیں چلتا, دن قیامت میں نقالوں کو بھی اللہ بخش دے گا. کیا کریں نا, ہم دعا مراقبے میں مانگیں گے, پہلے ذکر کر لیتے ہیں تاکہ کچھ چوٹ لگ جائے, تاکہ ہم کیا کریں, اللہ کی طرف آ جائیں. اب دیکھتے ہو نا حالات جو بن رہے ہیں,
یہ قیامت کا نقشہ بنتا آ رہا ہے، دجالی دور آتا آ رہا ہے۔ آپ دیکھو ہم نے جانا تو ایسے بھی ہے، کیوں نہ ہو اللہ سے تعلق بنا کے جائیں۔ 11 دفعہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف۔ یہ اپنے سلسلے کو ایصال کریں گے، بخشیں گے، پھر اس کے بعد ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ۔ لا کو یہاں سے نکالنا ہے، لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے۔ جب میں پورا کلمہ پڑھوں گا تو آپ روک لیں گے، پھر اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ پھر میں پورا کلمہ پڑھوں گا، پھر آپ روک دیں گے، پھر 2 دفعہ پڑھنا ہے ایسے طریقے سے، اللہ 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 اللہ۔ یہ اللہ کے نام کا اتنا اثر ہے کہ ایک خادم بادشاہ کی لڑکی سے تعلق بنائے ہوئے تھا لیکن مل نہیں پا رہے تھے۔ بادشاہ کی لڑکی نے ترکیب بتائی ہے کہ میرے باپ کو اللہ والوں سے زیادہ محبت ہے، تم باہر کہیں بیٹھ جاؤ، اللہ والوں کی جھوٹی شکل بنا لو، تو میرا باپ آئے گا آپ سے ملنے کے لیے تو میں اس کو درخواست کروں گی کہ میں نے بھی اس اللہ والے کو ملنا ہے، تو میرا باپ اجازت دے گا تو تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ تو اس نے باہر ڈیرا لگایا، جھوٹی شکل بنا بیٹھا، اللہ 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 کہنے لگا، لڑکی کی تلاش میں اللہ اللہ کہنے لگا۔ تو دیر لگ گئی، بادشاہ کو دیر سے پتہ چلا کہ یہ بھی ایک اللہ والا ہے، پھر دیر سے اس کی لڑکی کو اجازت ملی۔ جب لڑکی آئے تو اس نے توجہ نہیں دی ہے، اور لڑکی کہنے لگے میں وہی ہوں جس نے آپ کو ترکیب بتائی ہے کہ اللہ والے بن جاؤ۔ وہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ وہ لڑکا کہتا ہے میری ابتدا تو جھوٹ سے تھی، میں جھوٹا جھوٹا اللہ کر رہا تھا، لیکن اللہ کے نام میں ایسے تاثیر ہے کہ وہ حقیقت بن چکی ہے، جب میرا آپ سے کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ اتنا اثر رکھتا ہے، اتنا اللہ کے نام میں جذب ہے، اتنا عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات بتاتے ہیں کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، تم نے 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کرنا ہے، 24,000 مرتبہ۔ تو پھر یہ دل خود کہتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے، تو پھر سارے کے سارے خیالات دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے تعلق بن جاتا ہے۔ تو آپ اول آخر درود شریف 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم 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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد الہ العالمین۔ ہم نے یہ سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھی ہے تیرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پیغمبر علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے شیوخ اکابر تمام سلسلہ قادریہ کے تمام شیوخ کو، خصوصاً حضرت پیرانے پہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام کی ارواح طیبات کو ہم نے یہ ایصال کیا، یا اللہ تم کو پہنچا دینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله إلا 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 الله محمد رسول الله 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم يا أول الأولين وآخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا ولي السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام يا الله ایک مرتبہ پھر تو نے اپنے دروازے پہ ترس کر کے عظیم نسبت سے ہمیں بلا لیا ہے اللہ ہماری حاضری قبول کر لے اللہ ختم نبوت کی نسبت سے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محفل کو قبول فرما لے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے اللہ اپنے نام کا مٹھاس ہمارے دلوں میں ڈال دے اللہ ہمارے آپ پہ رحم کر دے اللہ قبول فرما دے اللہ ہمارے بھلے کچھ نہیں ہے اللہ بھلے کچھ نہیں ہے اللہ ہم نے دن رات تیری نافرمانی کی ہے بہت بڑے مجرم ہیں اللہ صبح آنکھ کھلتے ہی اللہ رات کو آنکھ بند ہونے تک ہم نے تیری نافرمانی میں گزر دی ہے میرے اللہ ہمارے بھلے کچھ نہیں ہے اللہ کچھ نہیں ہے بےہودگیاں ہیں اللہ بدماشیاں ہیں اللہ سب جرائم ہیں
اللہ تو رحم کر دے، اللہ تو رحم کر دے، اللہ اللہ والوں کی نسبت سے، اپنے پیاروں کی نسبت سے، اللہ اپنے پیاروں کی نسبت سے، اللہ ہماری اس محفل کو پیارا بناتے ہوئے، اصل بناتے ہوئے ہمارے حال پہ رحم کر دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ معافی کے قابل نہیں، بہت گناہگار ہیں، اللہ بہت گناہگار ہیں، اللہ اگر تو معاف کر دے، تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آقا، تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آقا، تجھ سے پوچھنے والا آقا، تجھ سے پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ تجھ سے بڑا ہے کون؟ اللہ تجھ سے بڑا تو کوئی نہیں۔ اللہ ہم مجرم بھی آپ کے ہیں، اللہ معافی بھی آپ سے مانگتے ہیں، اللہ صلح بھی آپ سے کرتے ہیں، اللہ ہم نے جنگ بند کر دی ہے، اللہ ہم نے جنگ بند کر دی ہے، اللہ نفس مارا شیطان نے اللہ ہمیں تیرے مقابلے میں جنگ کے لیے گناہ کے لیے کھڑا کر دیا۔ اللہ ہم تائب ہیں، اللہ ہم تائب ہیں، اللہ ہماری صلح قبول کر لے، اللہ ہماری صلح قبول کر لے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ننے بڑے بچے بھی ہیں، صبح دریش بھی ہیں، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے والد محترم کو شفا کامل عاجلہ مستمرہ دے دے۔ اللہ ہمارے کام ابے جی کی مغفرت کر دے، امی جی کی مغفرت کر دے، پوری امت کی مغفرت کر دے۔ اللہ ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، اپنے کچھ نہیں مانگے ہم سے، اللہ صرف خالی تو نے فرمایا میرے دروازے پہ آؤ، استجب لکم میں قبول کر لوں گا۔ اللہ ہم آپ کے حکم پہ ادعونی پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ والوں سے ملا لے، اللہ پوری زندگی آخری سانس تک اللہ ذکر سے اپنے نام سے وابستہ رکھ لے، اللہ والوں سے وابستہ رکھ لے، اللہ کی نسبت سے، اللہ کے محفل مدارس کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کے حق پہ رحم فرما دے، اللہ امن کی فضا قائم فرما دے، پاکستان کی حفاظت فرما دے، دہشت گردوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، اللہ جتنے فتنے آ چکے ہیں، جتنے آنے والے ہیں، سب سے ہماری حفاظت فرما دے، سب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ رات کی تنہائیوں میں ہمیں ندامت نصیب فرما دے، اللہ مناجات نصیب فرما دے، اللہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے ذات کے سامنے سبحانہ نصیب فرما دے، اللہ تیری نافرمانی کرتے اللہ نافرمانی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اللہ مر چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، ہمیں رونا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں کوئی بھی نہیں آتی، اللہ ہمیں اپنی بھی فکر نہیں، پوری امت کی فکر کہاں سے آئے گی، اللہ ہم اپنے آپ کو خود ہی جاننے میں ڈال رہے ہیں، اللہ تو ہمیں بچا لے، اپنے فضل کرم سے بچا لے، اپنے حبیب کی دعاؤں کی برکت سے بچا لے، اللہ نہیں بچاتا بچے بچا لے، تو اپنی عزت کی قسم، تو اپنی کبریائی کی قسم، تو اپنے رحمت کی قسم، ہمیں رحمت سے معاف کر دے، رحمت سے معاف کر دے، رحمت سے معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہماری قبر آخرت بنا دے، اللہ ہمیں حلال کا رزق عطا فرما دے، یہود کی دولت سے ہمیں بچا لے، دجالی دولت سے ہمیں بچا لے، اللہ اپنے برکت بھیک منگا بنا لے، اپنے برکت سواری بنا دے، اللہ کفر کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، حلال کا رزق دے دے، حرام کے لقم سے بچا لے، اللہ حرام جگہوں سے بچا لے، ہمارے قدم روک لینا، اللہ ہمارے ہاتھوں کو روک لینا، اللہ حرام کے لقم سے ہماری زبان کو روک لینا، اللہ حلال کا نصیب کر دے، اپنے خزانے سے دے دے، اپنے سے وابستہ کر دے، اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ تم کو روحانی جسمانی سب شفائے نصیب فرما دے، اللہ جنہوں نے دعا میں کہا ہے، جس مقصد کے لیے کہا ہے، جس حاجت کے لیے کہا ہے، ان کا وہ مقصد وہ حاجت پوری فرما دے، اللہ آپ تو پوری فرمانے والے ہیں، ہم تو آپ سے مانگنے والے ہیں، اللہ خالدان آئے ہیں، اللہ بنانے لائے ہیں، بنا لانے کے لیے ہیں، اٹھانے کے لیے ہیں، دکھانے کے لیے ہیں، اللہ ہمیں
हमें मौत फरमा दे। अल्लाह तलबा की बरकत से, नए इदारे की बरकत से, दोनों के शिफा दोनों की बरकत से हमें मौत फरमा दे। बुजुर्गों की निस्बत से हमें मौत फरमा दे। हमारे हाल पे रहम कर दे, हमारे हाल पे रहम कर दे। अल्लाह दीन में कबूल कर ले, दीन का काम ले ले, अल्लाह दीन का काम ले ले। अल्लाह मांग रहा है नहीं, कलीमा भी नसीब फरमा दे। ईमान की मौत मदीने में दे दे, ईमान की मौत मदीने में दे दे। अल्लाह ईमान की मौत मदीने में दे दे, अपने हबीब के शहर में दे दे, रौज़ुल जन्नत में दे दे, अल्लाह मस्जिद नबी में दे दे। अल्लाह अपने हबीब के गुर में हमने तेरे हबीब को अल्लाह घी भर के कहाँ देखा है, हम आपके हबीब को न देख सके। अल्लाह ने आपको भी नहीं देखा, आपके फरिश्तों को भी नहीं देखा, जिब्रील को उतरता नहीं देखा, कुरान को उतरता नहीं देखा, हमने तो तेरे नबी सहाबा को नहीं देखा, हमें ताबीन को नहीं देखा। या अल्लाह अपने नबी का कुर्ब तो दे दे। अल्लाह उसके दरबार में, अल्लाह उसके दरबार में, अल्लाह सहाबा के कदमों में अल्लाह कब्र बना दे। जो क़यामत में इनके साथ उठा के इनकी वजह से अल्लाह 50,000 दिन की सख्ती से हमें बचा लेना, अल्लाह 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 इनकी बरकत से बचा लेना। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का वास्ता, अल्लाह हमें जहन्नम से भी बचा ले। अल्लाह हुक्म को ये बात को रहते हैं तो दुनिया में हमें तौफीक दे दो, हम उनको अदा कर दे। या अल्लाह, या उनके दिल में डाल दे हमें आइंदा हुकूक इबाद से बचा ले। अल्लाह भाई के हक से भी बचा ले, अल्लाह बहन के हक से भी बचा ले। अल्लाह हमें बहन का हक अदा करने की भी तौफीक दे दे, बेटी का हक अदा करने की तौफीक दे दे। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे आका, जहन्नम से बचा के अपनी रहमत से, अपनी रहमत से, अपने रहमत से, अपने फजल से जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा दे। अल्लाह दूर दराज से जो साथी आए हैं, या अल्लाह जिनका नबी कबूल फरमा ले। टूटी फूटी जो मेहनत हम कर रहे हैं, अल्लाह मरते दम तक हमसे मेहनत या अल्लाह लेते रहना, कबूल भी कर लेना। या अल्लाह हमारे मदरसे का सालाना जलसा है, या अल्लाह तू इसको भी खैर खैरियत से, या अल्लाह अपने फजल और करम से, या अल्लाह प्रोग्राम में खैर खैरियत से हो जाए, कबूल भी फरमा ले। या अल्लाह तू कबूल भी फरमा ले। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना 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 इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व अंत वाहिद फलैस फौकक शैउन, व अंत वाहिद फलैस फौकक शैउन, व अंत वाहिद फलैस फौकक शैउन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिसने वुज़ू करना है तो वुज़ू कर ले, होने पे हमारी नमाज है।